کہ قل اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو حکم دے رہا کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں، لوگوں کو کہہ دیں، لوگوں میں اعلان کر دیں، فرما دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے. اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے جن لوگوں نے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے ان لوگوں کو جو کئی دفعہ نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. کچھ حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، دعا کرنے کے بعد اس کے اثرات نظر نہیں آتے ہیں، تو وہ بندہ ناراض ہو کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے کہ کیا اب تو نہیں ملا، دعا قبول نہیں ہوئی، فلاں کام نہیں ہوا، یہ چیز نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں عطا نہیں کی، ہمیں اولاد نہیں ملی، اولاد سے محروم ہیں ہم. اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سالہ سال سے دعا کرتے آ رہے ہیں، علاج و معالجہ کیا، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ڈاکٹروں کو دکھایا، اللہ کی دربار میں آ کر کے رویا، گڑ گڑایا، رب سے دعائیں کی، لیکن اس کے کچھ اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ اب نہیں ملے گا، یہ چیز نہیں ملے گی. اب ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، نا امید نہیں ہونا ہے، امید لگائے رکھنا ہے. اور کل ہی یا پرسوں یہ بیان کیا گیا تھا اذ نادى ربه نداء خفيا. زکریا علیہ السلام بڈھے ہو گئے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، بال پک کر کے سفید ہو گئے تھے، اتنے بڈھے ہو گئے تھے کہ بال بالکل سفید ہو گئے تھے، اتنے بڈھے ہو گئے تھے کہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنے میں انہیں شرم آ رہی تھی کہ اتنے بڈھے ہو گئے ہیں اور ہم ابھی اولاد کیسے اللہ سے طلب کریں. لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ اولاد کی شوق چڑھی ہے اس کو ابھی بڈھے کی حالت میں. لہذا زکریا علیہ السلام نے جا کر کے چھپ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، بڈھے کی حالت میں، نا امید نہیں ہوئے تھے، امید برقرار تھی. اس وقت تک امید برقرار تھی جب بال سارے سفید ہو گئے تھے. جا کر کے چھپ کر کے دعا کی تھی کہ لوگ کہیں سن نہ لیں، مذاق نہ اڑانے لگ جائیں کہ بڈھے ہو گئے ابھی اس اولاد کی چاہت ہے. امید برقرار تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے اللہ کے وہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں بس کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. نا امید نہیں ہوئے تو زکریا علیہ السلام بڈھے کی حالت میں بانجھ بیوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے دی. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اگر اسراف یعنی زیادتی اپنے نفس پر آپ نے کر لیا ہے تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، رب سے اس کی معافی طلب کریں، یقیناً آپ اللہ کو بخشنے والا، بہت ہی زیادہ بخشنے والا پائیں گے، رحیم پائیں گے، ارحم الراحمین پائیں گے آپ. لہذا
ایک جگہ ہے کہ یہ نا امیدی کفر ہے. نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. نا امیدی کفر ہے. آپ نا امید نہیں ہو سکتے. امید لگائے رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس کے بعد ایک آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے نبی کو کہہ رہا کہ اللہ کے نبی لَئِن سَأَلْتَهُم یعنی ان لوگوں سے، مشرکین مکہ سے، تمام لوگوں سے آپ اگر پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ من خلق السماوات والارض، سماوات اور ارض کو، آسمانہ اور زمینہ کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق السماوات والارض. اگر یہ آپ کوسچن کریں گے ان کفار سے، ان مشرکین سے، دنیا والوں سے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ جواب دیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے. اور اس وقت کے مشرکین یقیناً اعلانیہ طور پر کہتے تھے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. لیکن پھر وہ مشرکین کیوں کھڑا پائے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، توحید کو مانتے تھے، توحید ربوبیت. لیکن مشرکین کیوں قرار پائے؟ مشرک کیوں قرار پائے؟ توحید الوہیت میں وہ شرک کرتے تھے، توحید اسماء و صفات میں وہ شرک کرتے تھے. معبودوں کو پوچھتے تھے اور معبودوں کو خالق تصور تو نہیں کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ جو معبود ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں یہ محض اس واسطے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں، ہماری التجا کو، ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پہنچاتے ہیں. یہ لَيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ورنہ آج کچھ لوگوں کا جو عقیدہ ہے اس سے بہتر عقیدہ اس مشرکین کا تھا. آج کے کچھ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد ہمیں فلانے نے دی ہے، یہ مصیبت ہم فلانے کی وجہ سے ٹل گئی ہے، مصیبت کو بیڑا پار کر دیا، بیڑا پار لگا دیا اس فلانے نے. لیکن مشرکین کیا کہتے تھے کہ نہیں، خالق اللہ ہے، ہم ان بتوں کو، ان معبودوں کو، ان مورتیوں کو محض اس واسطے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب کرتے ہیں. بس یہ مشرکین کا عقیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کیا خیال ہے تمہارا. افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، ان معبودوں کے بارے میں، ان بتوں کے بارے میں جس کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، پوچھتے ہو، پکارتے ہو. کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی زہر پہنچانا چاہے تمہیں تو کیا اس کو یہ کوئی روک سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ؟ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟